آئیے بڑھتے ہیں چیپٹر کے آخر میں دیے ہوئے ٹاپک کی طرف، جس میں قافیے اور ردیف کو ڈیفائن کیا گیا ہے، یعنی ان کی تعریف بیان کی گئی ہے، مثالیں دی گئی ہیں تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے اور ردیف کیا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حمد اور اس سے آگے آنے والی نعت وہ غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے، غزل کی فارم میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ساخت ہے وہ غزل والی ہے، تو غزل کی فارم جو ہے اس میں 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے مطلع، پھر ہے مقطع، پھر ہے قافیہ اور پھر ہے ردیف۔ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں جس میں قافیہ ردیف ہو یا صرف قافیہ ہو دونوں مصروں میں، ٹھیک ہے۔ مقطع غزل کے اس آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر کا تخلص ہو۔ قافیہ، آئیے اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ کتاب میں قافیے کو کیسے جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے اور ردیف کو کیسے ڈسکس کیا گیا ہے۔ آخر میں ہم آپ کو کچھ ایسے پوائنٹ بتائیں گے جو کتاب میں نہیں لکھے ہوئے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ تو کتاب کے مطابق شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے تاہم ان کی صوت یعنی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ تو کیا بتایا گیا کتاب میں کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں قافیہ۔ بھائی آخر میں تب آئیں گے کہ جب ردیف جو ہے نہ ہو، تب آئیں گے بالکل آخر میں۔ جیسے اب بال جبریل اگر پڑھیں علامہ کی کتاب تو اس میں آپ کو ایسی غزلیں مل جائیں گی کہ جو ردیف سے محروم ہیں، جن میں ردیف استعمال نہیں کی گئی۔ اور یاد رکھیں ردیف کے بغیر غزل کہنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو بال جبریل میں آپ ایسی غزلیں دیکھ سکتے ہیں جن میں ردیف نہیں ہے۔ تو اگر ردیف نہ ہو تو پھر قافیہ آخر میں ہوتا ہے، اور اگر ردیف ہو تو ردیف سے فوراً پہلے قافیہ آتا ہے۔ ردیف سے فوراً پہلے آنے والے ایسے الفاظ کہ جو ہم آواز ہوں ان کو کہتے ہیں قافیہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اس کی مثال کی طرف۔ مثال میں غالب کے شعر دیے گئے ہیں: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اب ان شعروں میں آپ غور کریں تو کیا ہے، دونوں مصروں میں ریپیٹ ہوا ہے، پھر تیسرے مصرے میں کیا ہے اور چوتھے میں کیا ہے۔ تو جو الفاظ بغیر تبدیلی کے دہرا دیے جائیں ان کو کہتے ہیں ردیف، لیکن کیونکہ ابھی ہم قافیہ ڈسکس کر رہے ہیں تو آئیے ہم قافیوں کو کے نیچے نشان لگاتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہے سے فوراً پہلے کیا لفظ آیا ہے، ہوا۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ دوسرے مصرے میں لفظ آیا دوا، تیسرے مصرے میں لفظ آیا ہے ماجرا، اور پھر آگے لفظ آیا ہے دعا۔ تو ان اشعار میں ہوا، دوا، ماجرا اور دعا قافیے ہیں، یہ تمام ہم آواز الفاظ ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیے غالب کے اشعار۔ آپ اور شعر ملاحظہ کرنا چاہیں تو دیوان کتاب لے لیں۔ دیوان کس کی کتاب ہے؟ ناصر کاظمی کی کتاب ہے۔ اس میں آپ کو بہت ساری ایسی غزلیں مل جائیں گی جو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مثلاً غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، یا نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، یا پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتوں کی پازیب بجی تم یاد آئے، یا دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، یا پھر نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ تو ایسی ڈھیر ساری غزلیں، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ اتنی ساری غزلیں جو آپ نے اکثر سن رکھی ہوں گی یہ ایک ہی کتاب میں ہیں۔ جی یہ ایک ہی کتاب میں ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے دیوان، اور وہ پاکستان کے مشہور و معروف شاعر ناصر کاظمی کی ایک کتاب ہے، غزل کا مجموعہ ہے۔ تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ قافیے ردیف جو ہیں ان پہ نشان لگا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتی ہے، مطلع کیا ہوتا ہے، مقطع کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں استاد کا کام ہے آپ کو بتانا، لیکن آگے اس کو لے کے چلنا، اپنے ذہن میں اس کو جو ہے نقش کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔
آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے ٹاپک کے جو جڑا ہوا ہے وہ ہے ردیف، کیونکہ قافیے کے فوراً بعد آتی ہے ردیف، اور ردیف کا معنی جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے جو قافیے سے اس کو جوڑ دیتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ردیف کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ کتاب میں ردیف کے کیا لغوی معنی بیان ہوئے ہیں اور ادبی معنی اس کے کیا ہیں۔ پہلے ہم لغوی معنی دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے شاعری میں ردیف کس کو کہتے ہیں۔ تو لغوی معنی، لغوی ہوتا ہے لفظی، یعنی لفظ کا کیا معنی ہے۔ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں۔ لغوی معنی کیا ہے؟ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، ایک بندہ سوار ہے، اس کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہے اسے کہیں گے ردیف، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ردیف پیروی کرنے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ آپ جب لغت دیکھیں گے یا جب آپ ادبی کتابیں پڑھیں گے تو ایسے لفظ ہیں کہ جو آپ کو ردیف کا بارے میں بتائیں گے کہ پیروی کرنے کے معنی میں بھی ردیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ادبی معنی میں، شاعری میں ردیف کا لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک لفظ یا ایک سے زیادہ لفظ جو کہ بغیر تبدیلی کے شعر کے آخر میں دہرا دیے جائیں، قافیہ دیکھیں، یاد رکھیں، پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ہوا اور دوا ہم آواز ضرور ہیں لیکن یہ تبدیلی ان میں ہوئی ہے۔ تو قافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے شعروں میں، لیکن ردیف تبدیل نہیں ہوتی۔ ردیف جو ہے بغیر تبدیلی کے اسی طرح قافیے کے فوراً بعد اس کو دہرا دیا جاتا ہے۔ ایک بات ہم آپ کو اور بتائیں کہ جس غزل میں ردیف ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مردف، میم رے دال فے، دال پہ شد ہے اور زبر ہے تو وہ غزل کہلاتی ہے مردف، جس میں ہو ردیف۔ اور جس میں ردیف نہ ہو، جیسے کہ ہم نے بال جبریل کی مثال دی، اور شاعروں کے یہاں بھی آپ کو ایسی غزلیں مل جائیں گی جس میں ردیف نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں غیر مردف۔ تو مردف ردیف والی غزل، غیر مردف بغیر ردیف والی غزل۔ پچھلی جو مثال تھی اس میں بھی ہم نے قافیہ ردیف کو آپ کو چھانٹ کے الگ کر دیا، آپ کو سمجھا دیا قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے۔ آئیے اب ہم اس مثال کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس مثال میں کون سی ردیف استعمال ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی غالب کے شعر دیے گئے ہیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو آئیے ہم قافیے اور ردیف ان کے نیچے لکیر لگاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ قافیے اس میں کون سے ہیں، ردیف کون سی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ردیف کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلا شعر پڑھیں، دوسرا پڑھیں، تیسرا پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں آتی، یہ دو لفظ جو ہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ مطلع میں دو ردیفیں ہوں گی ظاہری بات ہے، باقی ہر شعر میں ایک ردیف ہوگی۔ تو ردیف آپ کو پتہ چل گئی، نہیں آتی۔ اب بڑھتے ہیں قافیے کی طرف۔ تو نہیں آتی سے پہلے آیا ہے بر، پھر آیا نظر، پھر آیا بھر، اور پھر لفظ آیا ہے پر۔ تو آپ کے سامنے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ ان اشعار میں ردیف کون سی ہے اور قوافی کون سے ہیں۔ پچھلی مثال میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ردیف کون سی ہے اور قوافی کون سے ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ غزل کی حیت میں چار جو ہیں وہ چیزیں اہم ہوتی ہیں، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، ٹھیک ہے۔ یہ غزل کے عناصر اربعہ کہلاتے ہیں، یعنی 4 بیسک ایلیمنٹس۔ لیکن کیا ان کے بغیر غزل ہو سکتی ہے، یا ان میں سے کون سا زیادہ ضروری ہے، کون سا کم ضروری ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بغیر مطلع کے غزل ہو سکتی ہے، یعنی بے مطلع غزل ہو سکتی ہے، بے مقطع غزل ہو سکتی ہے، اسی طرح غیر مردف غزل ہو سکتی ہے اور لوگوں نے کہی ہیں۔ لیکن جو قافیہ ہے اس کے بغیر غزل کا کوئی وجود ممکن نہیں ہے۔ قافیے کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی، یعنی غیر مردف ہو سکتی ہے، بے مطلع ہو سکتی ہے، بے مقطع ہو سکتی ہے، لیکن غیر مکفہ جس میں قافیہ نہ ہو ایسی کوئی غزل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو کلام
غزل کی حیت میں لکھا جائے گا، جیسا کہ یہ حمد کہی گئی ہے، جیسا کہ آگے آپ ابھی نعت پڑھیں گے، تو جو غزل کی حیت میں لکھے جانے والا جو بھی کلام ہوگا، حمد ہو، نعت ہو، سلام ہو، منقبت ہو، وہ غیر مکفہ یعنی بغیر قافیے کے نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قافیہ جو ہے وہ غزل کی روح ہے، قافیے کے بغیر غزل کا کوئی جو ہے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو امید ہے کہ ہم نے آپ کو جو غزل کے عناصر اربعہ بتائے وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور خاص طور پہ کتاب میں جو قافیہ ردیف کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کے لغوی معنی بتائے گئے ہیں، ان کی مثالیں دی گئی ہیں، تو آپ کو بہت ساری باتیں اس سلسلے میں سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کیونکہ آپ غزل بھی پڑھنے والے ہیں آگے اور نعت بھی پڑھنے والے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا 10th میں بھی، 11th اور 12th میں بھی۔ تو یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کو ذہن میں رکھیں، یہ آگے آپ کے 2nd ایئر تک اس کے کام آئے گا۔ تو امید ہے اس سارے سلسلے سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ میرا نام فرحان علی ہے اور میں tutoria.pk پر اردو کا آن اسکرین انسٹرکٹر ہوں۔